سے دعا برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا نادے علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی جن بے علی جن بے علی باری لہا آل محمد دی عظمت دوستی مجلس عزا قبول فرما بانیان دا خرچ و اخرجات تمام صاحبان دا پڑھیا اپنے دربار چ قبول فرما رحمان تے رحیم اللہ جتنا مومنین مومنات مریضن ذکر دی عزت دوستی صحت کلی عطا فرما بے اولاد مومنین نو اولاد نرینہ عطا فرما ساری پہلی اور آخری التجا ہے وارث زمانہ قائم آل محمد ظہور تعجیل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات تکلیف نہ سمجھو تو پھر بھی بلندتر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہم نور قلوبنا بمحبت الحسین وأولاد الحسين وأصحاب الحسين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الہدی بلند صلوات صلی اللہ زندہ و سلامت رہو میرے وطن دے شریف تے غیور مومن جناب دے سامنے اللہ دی کلی رحمت دی ایک حدیث بیان فرمائیے وطنی سمجھ کے بے غوری نہیں کرنی توجہ نال جملے سننے حسین ہدایت دا چراغ ہے تو آجات دے میدہ چھواں بادشاہ صادق آل محمد فرمیندن اللہم صلی علی محمد و آل محمد
کہ اللہ نے میرے جد حسین نو کربلا دی شہادت عظما دے بدلے چترائے انعام عطا فرمائے۔ پوچھیا گیا مولا کہڑے ترائے انعام؟ فرمایا پہلا انعام ہے جعل الامامت فی ذریت الحسین، اللہ امامت نسل حسین اچ رکھ چھوڑی۔ امام حسین تو بعد 9 امام سارے دے سارے حسینی سید ہیں، شیعہ سنی کتب دے اندر روایات موجود ہیں۔ جدہ بھی حسین بادشاہ تشریف لائے ہوئے سردار الانبیاء جھولی اچ بلہاوے ہاتھ ترائے جملے ارشاد فرماوے موجم کے فرماوے نا یا بنیا انت سید وابن سید و ابو سادات، حسین تو عام نہیں خود سید ہیں، ایک سید دا پتریں تے قیامت تک آوان علیہ سادات دا باپ ہیں۔ دوسرا جملہ ارشاد فرماوینا یا بنیا انت امام وابن الامام و ابو الائمہ، حسین تو عام نوی خود امام ہی، ایک امام دا پتریں اپنے بعد آوان والے ہر امام دا باپ ہی۔ تیسرا جملہ ارشاد فرماوینا یا بنیا انت حجت وابن الحجت و ابو الحجج، حسین تو عام نوی خود حجت خدائی، حجت خدا دا پتریں تے اپنے بعد آوان علی ہر حجت دا باپ تو حسین ہے۔ بڑی عظمت ہے حسین بادشاہ دی، اتھائی روک کے ایک جملہ آکھن چاہ باروز معاشر دا میدان لگا ہو سے صحیب کتاب لکھ دن کہ ایک ٹولہ ہو سے جڑے ٹولے دے ہوتے اللہ جہنم واجب کرے سے ملائکہ پکڑ کے ان کو جہنم اچ گدی ویندے ہو سے حاطف غیبی دی آواز آسی میرے ملائکہ رک ونجو انہیں دا ایک عمل میں ذات خدا دے کولو موجود ہے، وہ عمل میں اللہ عطا کریں دا انہاں دے نام اعمال اچ رکھو، اللہ وہ عمل عطا فرمے سے انہاں دے لوگاں دے نام اعمال اچ رکھیا وے سے جڑے لوگ لحظہ پہلے جہنمی ہن او لحظہ بعد جنتی بڑھ گئے۔ ملائکہ پوچھن مالک اللہ انہیں دا ایک کہڑا عمل ہا جڑے عمل دی وجہ تو لحظہ پہلے جہنمی ہن تے ہون جنتی بڑھ گئے، توجہ چاہندہ میرے وطن دا شریفہ آواز قدرت اسی میرے ملائکہ تو کو پتہ نہیں جدہ دنیا دے ہوتے ٹھنڈا پانی پیندے ہن میرے حسین دی پیاس کو یاد رکھیں دے ہن آج میں اللہ ہوں دا عجر عطا فرمائے۔ زندہ و سلامت فضائل اتنا کافی ایک تذکر دا جملہ دیواں ایران دی سرزمین میں ہوتے بہت بڑا خطیب گزرے جن دا نام ہے علی اکبر کوثری، بہت بڑا خطیب ہاں مثل پاکستان دے خطیبان دے لوگ اشتہار دے دیں جو فلاں بندہ پڑھانا لہے یا فلاں ہے، اگر ذاکر چنگے ہومیں ناموار ہومیں تا لوگ جلدی تشریف لائے آندیں، اگر پڑھنا اللہ میں جی ہوئے تو لوگ گھر بیٹھا رہن دے، لوگ اندر نزدیک ذاکر دی اہمیت ہے ذکر دی اہمیت نہیں، میں یاد رہنا شیعی توات ذکر دی اہمیت بڑا ذاکر دی نہ بڑا۔ آغا علی اکبر کوثری بہت بڑا خطیب اپنے حالات زندگی جو واقعہ لکھے اس کے دا محرم دنیا ایک مقام دے ہوتے میں رکا جو نماز ظہر پڑھ گینا آدھے جدہ مسجد داخل تھی میں لگا چھوٹے جی ہیں بال میری ابا پکڑ گئے دیکھ کے آدھن اکبر کوثری اسا مجلس دا انتظام کیتے ساکو مجلس حسین پڑھ دے آدھے میں انہوں نے دعوت قبول کی تھی نماز پڑھ کے میں امام بارگاہ تشریف گھن گیا جدہ امام بارگاہ پہنچا کوئی مجمع نہ چند چھوٹے بال بیٹھے ہیں آدھے میں مجلس پڑھی ہے مجلس پڑھ کے اٹھن لگا انہیں بالے میری آبادہ دامن پکڑے دیکھ کے آدھن آغا کوثری اسا نیاز امام حسین بڑھئیے وہ نیاز ضرور تناول فرماؤ آغا اکبر کوثری آدھے میں بہ گیا
انہیں جڑا میں کو کہوا دیتے نا تے کہوے دا میں رنگ ڈٹھے اپنے آپ کو میں آکھے جو ایک کہوا تیری شان دے مطابق نہیں. توجہ ہے ناراض نہیں میں بیٹھے. ایک کہوا تیری شان دے مطابق نہیں. آگا آدھے بچے مصروف تھے میں وہ کہوا کانڈ پیچھو ویٹ چھوڑے. مجلس ختم تھی گئی. میں داوی محرم دے وارے پڑھتا رہ گیا. شام غریبان دی مجلس پڑھ کے میں گھارے جا کے ستا. آدھ رات دا ٹائم ہا یا میں نے گھارے جو رومن دی آواز آئی ہے. آدھے میں پوچھے کون ہے میرے گھارے جو رومن علی. ہولے ہولے آواز ہے آغا اکبر کوسری میں محمد دی زخمی دھیا. آغا دے محمد دی دھی میرے گھارے جو روندی کیوں آئی. بنت پیمبر فرمایا اکبر کوسری آج جڑیا مجلسہ پڑھئے نہیں نہ تیری ایک بھی قبول نہیں. دیکھ کے آدھے بی بی میں غلط پڑھے. میری سینڈ فرمایا تے غلط نہیں پڑھا. ایک دے کو جلدی دیر ہے. دوچی گل اے ہے جڑی نیاز تے زمین دے اتے ویٹ چھوڑی ہے تے کو پتہ نہیں او میں محمد دی تھی اپنے ہتھے نال بڑھائی ہے. زندہ و سلامت رہو. بیوی فرمایا تے کو پتہ نہیں او میں اپنے ہتھا نال بڑھائی ہے. احترام کی تکار نیاز امام حسین دا. طبیعت ناگوار گزری نہ کھا دی کر زائے نہ کی دی کر. آل محمد دے وہڑے چ دو بی بی آئی ہو جیاں گزری ہیں جن دیا پسلیاں ترٹی ہیں. جزاکم اللہ. سونی ہے کی تیئے وے جڑے بی بی دیا پسلیاں ترٹی ہیں. پہلی محمد دی دھیئے او دھی جدہ مسجد نبوی جاوے ہاں سردار الانبیاء اٹھی کھڑدا ہاں. بابے دے ٹور ونجن دے بعد دربار اچ آئی تا اسے ممبر دے سامنے خالی والی. دوجی بی بی جنیاں پسلیاں ترٹی ہیں او حسین دی 4 سال دی دھی ہے. 11 محرم دنی میرے وطن دے شریفو انہیں بن پلانے اٹھ منگئے. سجاد نو حکم دیتا جو بی بیاں کو آگ اٹھا تے سوار تھی وین اسا سفر شروع کرنے. تاریخ دیئے انہیں حکم دیوان تو بعد دوجا حکم دیتا ہے ایک چھوٹی جہی گنڈی چاہتی ہے نے میرے امام دے سامنے آ رکھی. فرمائے سجاد اجر رسالت دے زیوارن پھوپیاں نو پوا تے اسا کوفے ونجنے. جدہ گنڈی دے ہوتے نگاہ پئیے نا میرے امام دی آنکھیں وس پئیاں. دعا منگی کرو شالا بھین دے سامنے کوئی بھیرا نہ روئے. توڑے 4 سال دا سن اس بھیرا کو روندہ ڈٹھیس. تڑپ کے اٹھی ہے اتھا کھڑیے جتھا بھیرا روندہ بیٹھا. فرمائے سجاد کیوں روندے. دیکھ کے آدن معصومہ مسلمان آجر رسالت دا سامان دیتے ہیں. آدن پھوپیاں نو پواسا سفر کرنے. سجاد روندہ تاؤں کہیں کو آکھا ہاتھ ودھا سجاد رسیہ پواوے. جدائی یہ جملے سونے نے سنا رو کے آدھی سجاد پہلے رسیہ میں کو پوا میں حسین دی دیا. جزاکم اللہ. اللہ تمہاری عبادت قبول فرماوے. تاریخ دا مطالعہ کرو. صاحب دمت و ساکبال لکھیں انہیں جڑے اٹھ منگائیں نا انہاں اٹھان دے وچ ایک سنہری رنگ دا اٹھا ہر حیوان دے کول ویندا. اپنی گردن حیوان دی گردن تے چا رکھیا. کوئی گل کرے ہاں ٹر ونجے ہاں اکھی وس پوے نا. ایہو منظر ڈٹھیں علی دی عزت علی دی. فرمائے سجاد تو امام ہر حیوان دی بولی جان دے. میرا بچڑا دسا یہ حیوان کیا ودا دے. سجاد رو کے فرمیندے پھوپی اما ہر حیوان دے کول ویندے اپنی گردن حیوان دی گردن دے چا رکھیں دے. ایہو کو جا دے خیال نال ٹرائے ساری کانڈ تے علی دی ادھیاں پہیا مہدی ہیں. جزاکم اللہ. مک گئی میری تمہید ٹر گیا قافلہ. شام دا ایک شہر ہے جدا نائے حمس.
آج کلو ضلع بڑھ چکے اسے مقام تے قافلہ ون رکے میں کہیں کتاب اچ نہیں پوچھا میں کہیں کتاب اچ نہیں پڑھا جو حسین دی تھی اس مقام دے تے کہیں کنو پوچھ کے ستی یا اپنی مرضی نال سم گئی ہے حسین دی تھی کو نیندر آ گئی قافلہ ٹر گیا ایک فرسخ تے ونج سنبھلی علی بادشاہ دی عزت علی دھی اچھے جی لہجے بولی فرمائے بی بیاں دساؤ حسین دی دھی توڑے نالے ہر بی بی دوائے رائے آلیا حسین دے سینے دا طوی ساڑے کول نہیں جیویں اٹھ دوڑ دے ویندے این فرمائے سجاد نہ گوا قافلہ روکو میری دھی جان گئی ہے سجاد امام منتا کریں درائے نہ قافلہ نہیں روکا جیوے اٹھ دی کٹ دے دی بیٹھی آئی فرمائے نہ کر منتا میں کوئی غریب فرمائے اللہ دے حیوان اولے الامر دی دھیا حکم پیڑے دیا مر وجائے قدم نہ چوائے آلیہ دے لفظ مکے نائے نٹھے دیا گوڑیاں زمین تے آ لگیا اپنی زبان جپایا دن اس ویلے آکھائی جدہ اجڑ گئی ہے جزاکم اللہ سادات غیر سادار رکیا قافلہ رکیا فوجہ رکیا سانگا اے آدھر کہہ دیا کون وجہ جرا تیری بھیڑ لائے آوے امام فرمائے میرے زنجیر لہاؤ میں بھیڑ لائے آوا دنیا دا بے حیاد تو بیمارے نال کہہ دیئے سا کو ڈھیل لگوئے سے بے حیاء سپاہی کو حکم دیتے زجر حرامی گھوڑے تے آئے اڑو اسگر دی ماں دے وائر بلند ہوئے آدھیے بی بیاں دعا منگو شالا میری دھی باجو جے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین